मेरी आप हजरात से गुजारिश होगी कि आप सब तशरीफ़ रखें, फ़ौरन बैठ जाएं, अल्लाह आपको जज़ा दे। ये कैमरों वाले भी बैठ जाएं जी, आप भी तशरीफ़ रखें, सिक्योरिटी के दोस्त, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भाईजान आप भी बैठ जाएं, अल्लाह आपको बरकत दे, तशरीफ़ रखें। आप सब आपसे अर्ज़ किया था बैठने का, और ये मोबाइल भी अगर आप नीचे कर लेंगे तो जो आपके पीछे बैठा है उसे तकलीफ़ नहीं होगी। थोड़ा नीचे कर लें सिर्फ मोबाइल को, दुरूद शरीफ पढ़ लें बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज इस खूबसूरत महफिल पाक में बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ उलमा भी और दीगर दीनी और रूहानी शख्सियात भी जलवा फिराज हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए और इस महफिल पाक को अकायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बनाए। इस्तक़बाल रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से आज की इस बज़्म नूर का इनेकाद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया रमज़ान का वो बाबरकत महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया है। मेरी बड़ी आपसे मुअद्दबाना अर्ज़ है कि ज़ाहिर है मस्जिद का बहुत एहतराम है। ये दोस्त जो ठीक करा रहे हैं ना सबको, ये कभी छोड़ देना सारा काम, इत्मीनान से बैठे जी, माशाल्लाह अल्लाह का घर है, प्यार से बैठे सारे। आप सब इत्मीनान से बस अपनी अपनी जगह, कोई किसी को अगर दुरुस्त करना भी छोड़ दें तो आपका अल्लाह ताला आपको सिला अता फरमाए। अल्लाह के घर का एहतराम ज़्यादा है, पीर मौलवी तो आते जाते ही रहते हैं। आप अगर थोड़ा खामोशी इख्तियार करेंगे तो मैं बात कर सकूंगा। अल्लाह करीम आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। मेरा ख्याल है इस माहौल को देखकर बहुत सारे दोस्तों का ये वाला शिकवा तो मुझसे उठ जाना चाहिए कि मैं बहुत सारी जगहों पे क्यों हाजिर नहीं हो पाता। अब दोस्तों को जब हमारी वजह से तकलीफ़ होगी, जिस तरह लोग आजमाइश में बैठे हैं, तो जाहिर है उसका असर होता है तबीयत पर। हम बड़े छोटे लोग हैं, अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाए। आप इत्मीनान से मस्जिद के बहुत ज़्यादा एहतराम को, अल्लाह के घर के बहुत ज़्यादा अदब को मलहूज़े खातर रखें। और वीडियो इतनी ज़रूरी थी तो मुझे बताते, मैं सिर्फ वीडियो भेजता। मेरा तो ख्याल था कि मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी बेहतरीन बरकतों से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला कोई ऐसी बात मुझसे हो जाए जो दुरुस्त नहीं है तो अल्लाह ताला मेरी इस्लाह भी करे और मुझे मुआफ़ भी फरमाए। दो चार बातें अर्ज़ करनी है, आप लोग मोहब्बत से, खामोशी से अगर समात फरमाएं। मुझे अंदाज़ा है कि लोग ज़्यादा हैं तो उनको दिक्कत हो रही है बैठने में और आजमाइश में है, लेकिन बहरहाल आप जब जितनी मोहब्बत से बैठेंगे उसका ज़्यादा अजर मिलेगा आपको। तो रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान वो बाबरकत वाला महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद नाजिल फरमाया। मैं यहाँ आया तो यहाँ मेरे लिए खैर के जुमले कहे गए, अच्छे लफ्ज़ों से मेरा इस्तकबाल किया गया। तो जाहिर है जो यहाँ दोस्त बात कर रहे थे वो मोतबर आदमी थे, अच्छे आदमी होंगे। तो आप यकीनन ये कहते होंगे कि हमारे मौलाना ने जिसके लिए ऐलान जुम्मे में किया है और कितने सारे लोग जिसको सुनने के लिए आए हैं शायद बड़ा आदमी हो। कोई किसी के लिए जब इस्तकबालिया कहता है, अच्छे जुमले कहता है, तो उस बंदे का अपना कद इतना बड़ा होता है, लोग आने वाली शख्सियत को भी इसी में तोलते हैं। और जनाब हमारे उस्ताद कह रहे थे कि फ़लाँ आदमी की बात सुननी है, वो हमारे फ़लाँ बुज़ुर्ग ने फरमाया कि फ़लाँ की बात सुननी है।
اس سے بہت اچھے، بہت گہرے، بہت مؤثر اثرات پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایک نقیب محفل اٹھ کر اعلان کریں تو بھی بڑی بات ہے، لیکن اگر وہاں کوئی عالم بیٹھے ہوں، وہ مائک لے لے کے میں دعوت دیتا ہوں فلاں آدمی کو، اس کا اور گہرا اور عمدہ اور زیادہ اثر ہوگا. مثال دی ہے، بات سمجھ میں آ جائے. رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل خود رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن اور رمضان سے ایک دن قبل ہمیں باقاعدہ خطبہ دیا، باقاعدہ. اور کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک کے فضائل سنائے. اگر ہم صرف اسی بات کو پیش نظر رکھیں نا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل محبوب خطبہ استقبالیہ ارشاد فرماتے ہیں. حضور فضائل بیان کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. اور وہ مہینہ ایسا سعادت والا ہے، ایسا برکت والا ہے کہ فرمائے اس میں تم اگر نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اس کے اندر فرض ادا کرو گے تو اللہ 70 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اب بات کو سمجھیں، رکھتے اتنی ہیں فرضوں کی، لیکن اس کا ثواب بڑھ گیا ہے. اوقات وہی ہیں نماز کے، لیکن ان کا ثواب بڑھ گیا ہے. اس کے لیے جو ضروریات ہیں، جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، وہ اتنی ہیں، لیکن اس کا اجر بڑھ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت بہت فرماتا ہے. اللہ کی رضا ہے، اس کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے. محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نوافل کا ثواب فرائض کے مطابق برابر کر دیا اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے. اب سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی کہ کسی شخص کو کسی چیز پر زیادہ نفع مل رہا ہو تو وہ توجہ کرتا ہے، وہ پھر باقی کاموں پر وقت نہیں لگاتا. وہ کہتا ہے چونکہ مجھے اب اس کام میں زیادہ، آپ 3 4 5 بزنس کرتے ہو تو جو بزنس آپ کو زیادہ نفع دے رہا ہو، جو زیادہ منافع بخش ہو، آپ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اور جس میں ذرا کم آمدن ہو آپ کہتے ہیں یار یہ ثانوی حیثیت کا کام ہے. اس کو کیا کرتے ہیں لوگ دوسرے یا تیسرے درجے پہ رکھتے ہیں، نفع بخش کام نہیں چھوڑتے، خود جا کے اس کاروبار پہ بیٹھتے ہیں جس کا نفع زیادہ ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبانیں فیض ترجمان سے خود رمضان کے فضائل بیان کی اور بتایا کہ یہ تمہارے لیے نفع بخش اور سعادت افروز لمحات ہیں، اور عبادت پر ثواب بڑھ رہا ہے. کرنا کیا ہے کہ باقی کاموں کو ثانوی حیثیت دینی ہے اور رمضان کی برکات کو ذرا پہلے درجے پہ رکھنا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ہی رمضان میں ہوتے ہیں. کپڑے بھی رمضان میں خرید لیں، درزی کے پاس بھی رمضان میں جانا ہے، جوتے خریدنے بھی رمضانوں میں جانا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مزاج کو بخوبی جانتے تھے. حضور کا باقاعدہ خطبہ دینا رمضان کی فضیلت ہے، اور باقاعدہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا صحابہ کی توجہ مبذول کرانا، تو وہ سمجھ گئے. اب احوال میں لکھا ہے صحابہ کے کہ وہ کیا کرتے، اپنے سارے کام شعبان میں ختم کر لیتے، لین دین کا حساب بھی شعبان میں کر لیتے، اور جب رمضان آتا تو پھر وہ سارا وقت عبادت کو دیتے. پھر وہ سارے اوقات مرتب کرتے کہ وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے، نوافل میں گزاریں گے، عبادات میں گزاریں گے، اعتکاف میں گزاریں گے. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہوں، ہمارا مزاج بنے. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ آپ زیادہ غور فرمائیے کیا عرض کر رہا ہوں.
फरमाया कि वो अपने सारे कामों को पहले समेट लेते और रमज़ान में उनकी पूरी तवज्जुहात, अल्लाह करे आपकी भी तवज्जो सारी मेरी बात पे हो जाए, आमीन तो कह दे। ऐसा ना हो जब तक आप इंतज़ाम मुकम्मल करें तब तक हम छुट्टी ले लें आपसे। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आप ज़्यादा गौर करें, माशाअल्लाह इंतज़ाम अच्छा है आपका, और आप ज़्यादा परेशान ना हो। मैं छोटा आदमी हूँ, शुरू में कह चुका हूँ, आपसे अल्लाह रसूल की बात करने आया हूँ। आप ज़्यादा तवज्जो से सुनेंगे, तबीयत अमल की तरफ माइल होगी तो मेरे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनेगा। तो आप गौर करें बात पर, छोड़ दें बाकी चीज़ों। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आमीन तो कह दे। हमारी तरफ देखें फिर उधर देख रहे हैं, कमाल हो गई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकत। जो उस्ताद टाइप लोग होते हैं ना, पढ़ने पढ़ाने वाले, वो कहते हैं बच्चे को मेरी तरफ देख, चाहे अली बात आसा भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो पूरा देखेगा तो सबक का मज़ा आएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, जज़ाए खैर। और वैसे भी हमारी महफिल में एक आध आदमी होता है जिसने मजमे में भी लाजमी बैठना होता है, सारे इंतज़ाम भी करने होते हैं। भाई आपको बंदोबस्त करना है तो आप उधर तशरीफ़ ले जाए जहाँ बंदोबस्त हो रहा है। अब यहाँ भी तशरीफ़ फरमाएं, वहाँ भी तशरीफ़ फरमाएं, तो रूहानियत से ही काम चलाएं, यही ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी बरकतें अता करे, सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल की सब बरकत हमें नसीब करे। थोड़ी तकरीर करने वाला आदमी हूँ तो चाहता हूँ कि सारा काम महफिल को दुरुस्त करने में ही न लग जाए, कुछ बात भी हो जाए। तो अगली बात यह है कि रमज़ान में करना क्या है, इबादत कौन कौन सी हमने ज़्यादा करनी। सबसे पहले तो ये समझ लें कि रोज़ादार का सारा वक्त ही इबादत में है। उसे कहा गया है कि रोज़ा तेरे लिए ढाल है। रोज़ा रखना भी है, रखने के भी फ़ज़ाइल हैं। महबूब फरमाते हैं अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। नहीं, आप खाना ही खा रहे हैं लेकिन खाना खाते खाते आप पर रहमत हो रही। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और हमारा और दीगर मज़ाहब वालों का फ़र्क यह है कि हम सहरी खाते हैं और वो बगैर सहरी खाए रोज़ा रखते हैं। यानी सहरी खाना, इसको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना दर्जा अता फरमाया। अब आपने रोज़ा रख लिया, रोज़ा ढाल है, इसको रखना भी है और इसकी हिफाजत भी करनी। थोड़ा सा अपने आप को रमज़ान मुबारक में बदलना है, रूटीन का काम नहीं करना। आपने रोज़ा रखा है, अब आपको उस रोज़े का मुहाफिज बनना है। उसके लिए क्या करेंगे, अपने आप पर ज़रा पाबंदी लगाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में कुछ ख़वातीन हाजिर हुई थी कि हम रोज़ेदार हैं, तो फरमाया तुमने तो गीबत की है, मुर्दा भाई का गोश्त खाया, कहाँ रहा तुम्हारा रोज़ा। जब तक कोई झगड़ा ना करे, जब तक कोई गीबत ना करे, उतनी देर तक तो उसका रोज़ा ढाल है। लेकिन अगर कोई ये काम करता है तो उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि वो अपने रोज़े की बरक़ात को ज़ाया करता है। रोज़े के मुहाफिज बने। अगर कोई शख्स ऐसी बात भी करता है तो उसे कहीं भाई मैं रोज़ादार हूँ, उस रोज़े के मुहाफिज बने। फिर रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान मजीद के साथ रमज़ान का बड़ा गहरा रिश्ता है। जो आया करीमा मैंने तिलावत की, जो हिस्सा मैंने पढ़ा, उसमें भी फरमाया अल्लाह ताला ने शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का वो महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। हमारा ना कुरान मजीद के साथ रिश्ता आखिर किस तरह का होना चाहिए। अल्लाह का फजल है, रमज़ान के अंदर आपको बहुत हुफ़ाज़ मिले। अब ऐसा नहीं है किसी जगह कि कोई शख्स ये कहे कि हमें कुरान मजीद सुनना था तरावी में लेकिन हमें हाफिज़ नहीं मिला। ये हो सकता है किसी हाफिज़ को मस्जिद ना मिले, ये मुमकिन है सुनाने का मौका ना मिले, लेकिन अल्लाह का ये एहसान है कि ऐसा कोई शख्स नहीं। हुफ़ाज़ बड़े हैं, कुर्रा बड़े बड़े आला है, कुरान मजीद के आलिम, तर्जुमा करने वाले, तफसीर बयान करने वाले, समझाने वाले बड़ी तादाद रखते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत किन लोगों की है? हमें ज़रूरत है कुरान मजीद के उशाक की, जो इश्क करे कुरान मजीद से। रुके भेजते हो ना नात खानों को, बहुत अच्छी बात, फलां नात सुनाए, बहुत आला बात। एक आध रुका कभी भेजा करो ना, आज बड़ा दिल कर रहा है सूरह रहमान सुनाए। एक आध रुका रवाना करो ना स्टेज की जानिब। कभी जब कारी साहब तिलावत कर रहे हो तो उन्हें कहा बहुत दिल कर रहा है आज
آج آپ نا ہمارے سامنے سورۃ الحجرات کی تلاوت کریں، یہ رکے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ فلاں شخص ہے نماز میں سورہ اخلاص بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، تو محبوب نے بلا کے پوچھا آپ کو اور صورتیں نہیں آتی؟ نے کہا حضور آتی ہیں، پر سورہ اخلاص میں اللہ کی شانوں کا بیان ہے، مجھے پیاری بڑی لگتی۔ تو کریم نے فرمایا تم اس سے محبت کرتے ہو، امید ہے جنت میں بھی تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ کسی ایک سورت سے بھی تو پیار کرے نا بھائی۔ وہ جو سورہ ملک پڑھتے تھے اور پھر قبر سے بھی ان کے سورہ ملک پڑھنے کی آواز ہی آ رہی، تو یہ والا پیار بھی تو کرے نا آپ قرآن مجید کے ساتھ، دلچسپیاں ہو، ذوق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص نے پورا قرآن مجید نہ بھی سمجھا ہو، اگر وہ صرف سورہ عصر کو سمجھ لے، انتہائی جامع، انتہائی مختصر، اور دین کا پورا مفہوم سورہ عصر میں بیان ہوا، اگر وہ صرف سورہ عصر سمجھ لے تو اس نے دین کے سارے مفہوم کو سمجھ لیا۔ اور صحابہ کا اتنا مضبوط مزاج تھا ان باتوں پر کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتے السلام علیکم ہوتی تو اتنی دیر تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورہ عصر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ ہمیں قرآن مجید سے عشق کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نقیب صاحب بھی اور نعت خان صاحب بھی سارا قرآن مجید ہی حضور کی تعریف ہے، سارا قرآن پاک کی نبی کریم کی نعت ہے۔ تو بھائی اگر سارا قرآن مجید حضور کی نعت ہے تو چند آیات پڑھ دیں آپ، پھر مہربانی کریں، پھر آپ سنا دیں، سنا پھر بھی آپ اشعار ہی رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شعر کہنا بھی آتا ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے، حضرت عمر انہیں بلا کے فرمایا کرتے تھے ابو موسیٰ ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلانا، تو وہ اشارہ سمجھ جاتے اور فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے۔ قرآن پاک سے پیار کریں، یہ رمضان کا قرآن سے خاص رشتہ ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں، میرا تو ایک چھوٹے سے علاقے سے تعلق ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو گھروں میں بہن بھائیوں کی حتیٰ کہ بڑوں کی بھی دوڑ لگی ہوتی تھی، قرآن مجید سارا سارا دن تلاوت ہوتی تھی، اور ایک دوسرے سے پوچھو کتنے سپارے ہوئے، میں نہیں بتاؤں گا، تو پہلے بتا تیرے کتنے ہوئے۔ اور اگر وہ پوچھنے کو آ جاتے تھے، دیکھنے کو آ جاتے تھے کون سا پارہ پڑھ رہے ہیں، تو چھپایا جاتا تھا۔ لیکن کیا کروں میں کس درد سے یہ بات کروں۔ اب موبائل صرف جوان بیٹا ہی زیادہ استعمال نہیں کرتا، اس کا باپ بھی بہت استعمال کرتا۔ اب ٹیلی فون پر صرف بچے نہیں لگے ہوئے، ان کی اماں بھی بہت استعمال کر رہی۔ وہ عشق جو آپ کا قرآن مجید سے ہونا چاہیے تھا، جو ذوق قرآن پاک سے ہونا چاہیے تھا، پلٹ پلٹ کر قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا چاہیے تھا۔ آپ نے جس قدر چیزیں اپنے موبائل سے لی ہیں، یاد کی ہیں، ذہنوں پہ بٹھائی ہیں، کاش آپ ایک ایک دو دو آیات ہم سارے یاد کرنی شروع کرتے، اصلاح لیتے، کہاں تک بات پہنچ جاتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین کے ساتھ، یعنی پورا قرآن مجید محبوب حضرت جبریل امین کو سناتے اور وہ نبی کریم کو سناتے، اور فرماتی ہیں جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا ہے اس سال 2 مرتبہ سرکار نے قرآن مجید سنایا، اور 2 بار سنا ہے۔ چلے یہ ذوق تو پیدا کریں، قرآن مجید سے اپنی دلچسپی پیدا کریں۔ 2 سپارے تو قرآن مجید کے روز ہمیں پڑھنے چاہیے۔ وعدہ نہیں لے رہا، ارادہ کرا رہا ہوں، 1 پارہ مسجد میں پڑھیں صبح۔ میری اپیل ہے کہ رمضان شریف میں موبائل کم استعمال کریں۔ آپ کے خبریں سننے سے اور تبصرے سننے سے ملک میں کوئی انقلاب بھی نہیں آیا، نہ پہلے آیا ہے۔ تبصرے ہونے سے کچھ نہیں آیا تو کیا نتیجہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں جی خبریں سنتا ہوں، آپ 1 مہینہ خبریں بھی رہنے دیں، آپ کے جو تعلق کی بات ہے، کوئی مجبوری آپ دیکھیں، باقی چھوڑ دیں، وقت قرآن مجید کو دیں۔
یہ سمجھ کر کہ ہمارے رسول پاک کا طریقہ ہے، کریم محبوب کا طریقہ ہے، قرآن مجید کو رمضان میں خاص وقت دیں۔ ایک پارہ مسجد میں پڑھیں، مسجد کا حق ہے، ایک گھر میں پڑھیں، گھر کو قبرستان نہیں بنانا۔ اور تراویح کا آپ ارادہ تو کریں کہ میں نے انشاءاللہ ایک ہی مسجد میں شروع کرنی ہے اور پوری 20 رکعت پڑھنی ہے اور اسی مسجد میں پورا قرآن مجید سننا ہے۔ صرف ایک کام کیجئے گا، بیچ میں چھٹی نہ کیجئے گا، ورنہ اپنے آپ سے پوچھ لیں، جس دن چھوٹے ہوتے اسکول سے چھٹی کرتے تھے اگلے دن بھی چھٹی کرنے کو دل کرتا تھا، اور روٹین میں چلتے رہتے تھے تو کام روٹین میں پڑھو گے، ہر روز پڑھو گے اور کھڑے رہو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دو دن میں انسان کی نفسیات ہے، ایک دو دن میں روٹین بن جاتی۔ آپ ایک دن اٹھے صبح 5 بجے، تھوڑا مشکل ہوگی آپ کو، بار بار موبائل بجے گا، دوسرے دن بھی شاید تھوڑی مشکل ہو، تیسرے دن موبائل بجے بغیر آنکھ کھلے، روٹین بن جاتی ہے آدمی۔ آپ پابندی سے قرآن مجید سنیں رمضان شریف میں، تراویح میں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت گرمی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اور خدا کے بندو، جو قوم کئی کئی گھنٹے امیگریشن کی لائنوں میں لگی رہتی ہے، جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے دفاتر میں کھڑی رہتی ہے، وہ قرآن مجید کے لیے کھڑا ہو کے تو دیکھے اللہ کی رحمت کتنی نازل ہوتی ہے۔ وہ کوشش کرے تو صحیح۔ آپ کو شرعی عذر ہے، کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے، بیماری ہے، معاملہ الگ، قرآن مجید سے اپنا ذوق پیدا کریں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین سیالوی کے وہ خلیفہ تھے اور حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جب بہت ضعیف ہو گئے تھے، اس حالت میں بھی وہ بہت عرصہ انہوں نے خود قرآن مجید سنایا، تو حافظ کے پیچھے کرسی پہ بیٹھتے تھے۔ بہت بڑھاپا تھا، ظاہری طور پر کمزوری تھی، پر جو قرآن مجید سے ان کا پیار تھا وہ بڑا انوکھا تھا۔ قرآن مجید سے محبت پیدا کریں، ذوق پیدا کریں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، آپ کا جو بچہ بڑا چھوٹا ہے نا، 2-2.5 سال کا ہے، بچی بڑی چھوٹی ہے، آپ قرآن مجید لے کے گھر میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ وہ بھی پارہ لے کے آپ کے قریب آ کے بیٹھ جائیں گے۔ آپ یہ کریں، آپ دیکھیں انقلاب آتا ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے رمضان شریف میں کرنا ہے وہ ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کام۔ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اپنے اخراجات کم کریں، اپنے ارد گرد خیال کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تو ہمیشہ ہی بانٹا کرتے تھے، پر رمضان میں جو نبی پاک کی سخاوت ہوتی تھی، حضور اس طرح بانٹتے کہ دونوں ہاتھوں سے تقسیم فرماتے۔ رمضان المبارک میں سخاوت کا مزاج بدلے۔ ہمارے ہاں بھی سخاوت ہوتی ہے، آپ کا نہیں مجھے پتا، ویسے ہمارے ہاں آئمہ مساجد کو جو جوڑا دیا جاتا ہے نا سوٹ سینے کے لیے، وہ 27ویں رمضان کو باز دو۔ آپ کے یہاں کب دیتے ہیں؟ وہ 27ویں کو اس لیے دیتے ہیں کہ درزی کوئی پکڑتا نہیں نا، پھر سی کے نہیں دے گا، بغیر سلا دیتے ہیں 27 کو، تاکہ کہیں امام سلوا نہ لے اور پہن ہی نہ لے۔ اب کون درزی پکڑے گا؟ آپ نے کہیں راشن دینا ہے یا کسی کو تحفہ دینا ہے تو وہ آپ رمضان سے پہلے دیں، اور علماء سے تصدیق کرا لینا، رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دے دو گے تو رمضان جتنا ہی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے بندے قبل از وقت کسی کو دیں اور مہربانی کریں، لوگوں کو لائنوں میں لگانے کا شوق نکال دیں طبیعت سے۔ جب رب نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں کھڑا کر کے نہیں دیا تھا۔ یہ کیوں شوق پیدا ہو گیا؟ پتہ ہے مومن کی عزت کتنی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ ترمذی میں حدیث۔ شوق آ گیا لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کر کے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اور جس طرح الیکشن کے دنوں میں لسٹیں بنتی ہیں نا کس کا ووٹ کہاں ہے، اس طرح غریبوں کی لسٹیں بھی پہلے سے بنائی جا سکتی ہیں کہ کون ضرورت مند ہے، اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر ہی بن جاتی ہے، سب ہو جاتا ہے اگر کرنا ہو۔ میرے عزیز، لوگوں کو دیا جائے، اور دیکھنا یاد رکھنا، اگر رمضان میں بھی کوئی کریانے والے کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہونا کہ یار بس
2 दिन और निकालो, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाता हूँ। तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें अपनी अफ्तारियाँ और सियासी अफ्तारियाँ थोड़ी बंद कर लेनी चाहिए। फिर हमें गौर कर लेना चाहिए कि रमज़ान शरीफ में भी लोग गुजारिशात पेश कर रहे हैं। खुदा के बंदो, इस तफरीक से हम कब निकलेंगे कि बस हमें लोगों को खैरात ही देनी है? आप लोगों के दुखों का मदावा करें, आप तालीम को आम करें, रोजगार को आम करें, और आप लोगों की जरूरियात की किफालत करें। एक शख्स सिर्फ दे और एक आदमी को दे, लेकिन उसकी जरूरियात का ख्याल करें। इस तरह का रवैया कि मुझे 100 जगह पे देना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में एक शख्स को ज़कात लगती थी, इतने लोगों ने ज़कात दी, उसने कारोबार किया कि अगले साल वो खुद ज़कात दे रहा था। लेकिन वो हम तो लोगों को इस तरह का रवैया रखते हैं कि बस ठीक है, ये काम चलता ही रहना चाहिए। तो आप अपनी तबीयत में रमज़ान में सखावत का मिजाज पैदा करें और अपने इर्द गिर्द ढूंढें। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी शख्स को कुछ देने लगे तो ज़मीन पे रख के चले गए, और फिर आवाज़ दी, वो मैंने कुछ आपके लिए तोहफा रखा है, फलां जगह उठा लीजिएगा। तो किसी ने कहा, हुजूर आपने नीचे रखा है, दे देते। फरमाने लगे, लेते वक्त वो आंखें भी नीची करता, उसकी जुबान पर शुक्रिया के अल्फाज भी लड़खड़ाते हुए आते, और वो मुझे मुहसिन जानकर अपने मिजाज में थोड़ा कमजोरी भी महसूस करता। तो मैं जल्दी से इसलिए आ गया हूं कि कहीं उसको नजरें ना झुकानी पड़े, अल्लाह की रिजा के लिए दिया है। हमारे हजरत फरमाया करते थे, किसी गरीब की बेटी की शादी कराओ तो फिर खुद उस शादी में ना जाना, इसलिए कि वो तो फिर बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता रहेगा, नजरें झुकाए फिरेगा। तुमने ताबुन कर दिया, अब घर रहो। चौथा काम जो हमने रमजान में बहुत ज्यादा करना है वो दुआएं मांगने का है। दुआ मोमिन का हथियार है। कुछ लोग कहते हैं दुआ से क्या होता है? मैंने कहा, अगर रसूल रहमत दुआ मांगे ना तो अल्लाह हजरत उमर जैसे लोगों को दीन में दाखिल कर देता है। को दुआ की ताकत का ही नहीं पता। दुआ तो हथियार है मोमिन का। दुआ से इनकलाब आ जाता है, काया पलट जाती है। दुआ करो कोई दुआ देने वाला मिले, दुआ करो कोई पिछले शहर उठकर दुआ दे, कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। अल्लाह करे कोई दुआओं में याद रखे, दुआएं मांगे और दूसरों के लिए ज्यादा मांगे। आपने ज्यादा गौर किया है, मैं समझ गया हूं कि दूसरों के लिए मांगे, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आप दूसरों के लिए मांगे। हदीस में फरमाया, जो दुआ तुम किसी के लिए मांगते हो अल्लाह पहले तुम्हें अता फरमाता है। आप मांगेंगे तो वो तो करम होगा। अपने लिए भी मांगे पर दूसरों के लिए भी मांगे। दिल बड़ा जख्मी है, तबीयत बड़ी बेचैन हो जाती है जब फलस्तीन के लोगों की तकलीफ देखते हैं। हम ना खबरों में थोड़े दिन रहने वाले लोग हैं, हमारा मिजाज है, जो खबर चल गई उसके पीछे हो नहीं है। जिन इलाकों में सैलाब आया था वो सारे लोग अपने अपने घरों में सेट हो गए, कारोबार चल गए, लेकिन खबरें खत्म हो गई है ना, तो हम भी चुप कर गए। फलस्तीन की चंद दिन खबरें जरा ज्यादा थी तो हम भी जरा ज्यादा बात कर रहे थे। अब वो खबरें खत्म हो गई, जंग तो खत्म नहीं हुई, तकलीफ तो खत्म नहीं हुई। खुदा के बंदो, जो जख्म लगे थे वो तो नहीं भरे। आंसू तो अपनी जगह पे है, दर्द तो अपनी जगह पे, लेकिन हम खामोश हैं। हमारे वही स्टेटस है, वही आना जाना, वही कुर्तियां हैं, वही खाना पीना है, हमें किसी से क्या लगेगा। अपने मुसलमान भाइयों का दर्द समझो, अपनी तिजोरियां भरते जाना और किसी का ख्याल ही ना करना, इसका माना यह है कि दिल सख्त हो गया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा तो हुजूर दिल सख्त हो गया। फरमाया, कोई यतीम मिले ना, उसके सर पे हाथ फेरा कर, अल्लाह तेरे दिल को नरमी अता कर देगा। इन पर देखें, मैं बात समेटने लगा हूं। 5वां काम रमजान शरीफ में हमने करना है वो है मुहासबा। हमें
ہمیں سوچنے کا وقت ملے گا، ہم روزے سے ہوں گے، بیٹھنے کا موقع. ہمارے صوفیہ ایک مراقبہ کراتے ہیں. اب تو خیر ہم جو صوفیہ کی جماعت ہیں ہمیں بھی طرز کا نہیں پتا کہ صوفیہ کا اصل طریقہ کیا ہے. نہ ہمارے ہاں وظائف پڑھنے کا وہ رواج ہے، نہ اکیلے میں بیٹھ کے کچھ دیر مراقبے کی وہ کیفیات ہیں، نہ دعا اور مناجات اور وہ اکیلے کی عبادتیں تنہائی کی، دوسروں سے کٹ کے اللہ کو یاد کرنا، تھوڑی دیر کے لیے کرنا لیکن تنہائی میں. ہمارے ہاں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ چونکہ زیادہ تر اجتماعی ہوتی ہے تو اجتماعی چیزیں زیادہ تر فیس بک پہ ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ ذوق نہیں رہتا. آپ رمضانوں میں تھوڑا اکیلے بیٹھے، تھوڑا تنہائی میں وقت گزاریں. غار حرا میں تنہا بیٹھنا بھی تو نبی کریم کا طریقہ ہے. غار ثور میں 3 دن سب سے کٹ کے اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے خلوت کرنا، اکیلے میں بیٹھنا، تھوڑی دیر اپنے آپ سے گفتگو کرنا. ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. زمانہ بیت گیا، ہم نے اپنے آپ سے بات ہی نہیں کی. اپنے آپ کو بھی تو کٹہرے میں لانا ہے نا، اپنے آپ سے بھی تو کئی سوال پوچھنے والے ہیں نا، اپنے آپ سے بھی تو بات کرنی ہے نا کہ میاں تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور تیری محنت کتنی ہے، حساب دے. اللہ کے انعام کتنے ہیں اور جواب میں تیرا شکر کتنا ہے، حساب دے. اللہ کے ایک بندے تھے، ان پر نیک تھے، عبادت گزار تھے، انعام برسنے لگے تو ایک دن رو پڑے اور تڑپ کے کہنے لگے اے اللہ مجھ پر انعام بہت ہونے لگے ہیں، میری قدر بہت ہونے لگی ہے، میرے آنے پر گویا نعرے بہت لگنے لگے ہیں، لوگ مجھے بہت جاننے لگے ہیں، مجھ پر کرم کرنا، کہیں میری ساری نیکیوں کا مجھے دنیا میں اجر نہ دے دینا. ایسا نہ ہو صبح قیامت میرا نامہ اعمال خالی رہ جائے. کرم نوازی فرما، کچھ وہاں کے لیے بھی مجھے عطا کرنا. میرے عزیز، رمضان آپ کو موقع دے گا کچھ تنہائی میں بیٹھے، اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں. سحری کے لیے جب اٹھے نا تو 20 منٹ پہلے اٹھے، پھر وضو بنائے، پھر تہجد کی نماز پڑھے. بڑی پسند ہے رسول پاک کو تہجد کی نماز، حضور بڑے ذوق سے اٹھتے ہیں. آپ اکیلے ہوں اپنے گھر میں پڑھیں. اس عبادت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں، اپنے لیے امت کے لیے کشکول طلب دراز کریں، لیکن اپنا محاسبہ کریں. ساری زندگی دوسروں کا حساب کیا ہے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ایک بہت نیک آدمی سے کہا، بہت نیک آدمی سے، کہ آپ بتائیے بستی میں سب سے گناہگار کون ہے؟ تو اس نیک آدمی نے اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ میں تھما کے عرض کرنے لگے حضور کچھ لوگوں کا مجھے خیال تھا کہ شاید ان میں کچھ غلطیاں ہوں، پر ان کی غلطیوں کا مجھے صرف شک تھا، اپنی غلطیوں کا تو مجھے یقین ہے نا، تو مجھے طے ہے نا میں نے کی، تو میں ہوں سب سے بڑا گناہگار. تو آپ فرمانے لگے پتہ تمہیں درجہ کیوں ملا؟ یہ تمہاری جو عاجزی ہے اسی نے تمہیں درجات عطا کی. اپنے آپ سے تو مدتوں ہو گئے ہم نے اپنے آپ سے کبھی بات ہی نہیں کی. ہم تو دوسروں کی تربیت اور اصلاح کر رہے ہیں، اپنے آپ سے تو کبھی گفتگو ہی نہیں کی. کچھ وقت اپنے آپ کو دیں، اپنے ساتھ کلام کریں. بزرگوں کے طریقے تھے کہ وہ کچھ لمحے رات کو تنہائی کرتے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے، وقت بتاتے. ہم سارے اب مجالس کے، محافل کے، آنے جانے کے، اٹھنے بیٹھنے کے قائل ہیں، اکیلے آئے ہیں دنیا میں. جب جانا ہے تو پھر اکیلے جانا ہے. قبر سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تنہا رہنا ہے. تو تھوڑی سی تنہائی تھوڑی دیر کے لیے کرنا شروع کریں نا اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ 5 باتیں آپ کی خدمت میں نے رمضان کے تعلق سے عرض کی ہیں. ایک گزارش میری آپ سے اور ہے بات ختم کرتے ہوئے، یقیناً آپ توجہ کریں گے. اپنی زندگی سے تنقید بہت زیادہ نکال دیں. ہماری نہ کچھ آنکھیں زیادہ کھل گئی ہیں جو زیادہ ہی تنقید. اللہ کے بندے ہیں ہم سارے،
اس قدر زیادہ میں تنقید سننے لگا. اصلاح کرنا، میں ابھی حرم شریف گیا تھا، میں نے واپس آ کے بھی دوستوں سے کہا، وہاں بھی کچھ دوست کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے، جو بڑے نکمے تھے وہ بلا لیے گئے. یہاں تو جو بڑے مقبول ہوتے ہیں ان کو حاضری کے موقع ملتے ہیں. ہر جگہ غلطیاں ہی ڈھونڈتے ہو، صرف گفتگو کے موضوعات ہی تلاش کرتے ہو. اللہ کے بندوں کی خوبیاں بھی تو دیکھو. کم از کم ایک ماہ ایسا ضرور گزارے جس میں صرف خیر تلاش کریں، اچھائیاں تلاش کریں، تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کریں لوگوں کی جو اعمال کی غلطیاں ہیں. عقیدہ تو چلو ایک بنیادی چیز ہے. تو میں عرض کروں گا تنقید والی زندگی اور ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کرنا، ہر وقت. آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی طبیعت کے مطابق اگر کبھی کھانا نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کبھی اس میں سے نقص تو جو رمضان میں بھی جھگڑے ہی کرے اور نقص ہی بیان کرے اور ہر جگہ کے بیان کرے تو اس نے فلسفہ کیا سمجھا. تو یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ اس پر توجہ کریں گے. اللہ کے حضور دعا ہے مالک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے، اللہ ایک ایک پہ اپنا فضل فرمائے اور اہتمام کرنے والے حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.